الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام لڑکیاں اور عورتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اپنی زبان سے بلکہ اپنے دل سے اللہ کا نبی اور رسول مانتی ہیں، وہ یہ بات غور سے سن لیں اور سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام لڑکیوں اور عورتوں کو کرس کیا ہے، ان پر لعنت بھیجی ہے جو اپنے جسموں پر ٹیٹوز بنواتی ہیں اور جو ان کے لیے ٹیٹوز بناتی ہیں، جو اپنی آئی بروز کو پلگ کرواتی ہیں، جو خوبصورت لگنے کے لیے ٹیتھ فائلنگ کرواتی ہیں، اور جو اللہ کی کریشن کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے آج ساری دنیا میں بلینز آف ڈالرز کی کاسمیٹک انڈسٹری چل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ انہوں نے اپنی اس بات میں کوئی ایڈوائس یا کوئی تنبیہ نہیں کی بلکہ ڈائریکٹ فیصلہ سنا ہے اور لعنت کی ہے۔ ویسے تو رسول کا کسی بھی کام کو منع کر دینا یا ناپسند فرمانا ہی کافی ہے، لیکن جن کاموں کو کرنے کی وجہ سے آپ ہر وقت رسول کے کرس میں مبتلا رہیں گی، ایسے کاموں کو کرنا انتہائی سنگین گناہ، انتہائی سنگین جرم ہے۔ آپ چاہے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے ہاؤس میکر ہیں، چاہے کوئی پروفیشنل ہیں، جاب کرتی ہیں، چاہے امیر ہیں، غریب ہیں، ان نون ہیں، فیمس ہیں، اپنے گھروں میں یا پارلرز میں یا ہاسپٹلز میں آپ ان چاروں کاموں میں سے کسی بھی کام میں اگر مبتلا ہیں تو آپ کی تمام نیکیاں برباد ہو رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے رسول اللہ کسی عورت پر یا عورتوں پر اپنی لعنت کر رہے ہوں، اپنی لعنت بھیج رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے خوش ہو کر ان پر اپنی رحمتیں برسائے گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت کلیئرلی بتا دیا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگی تبھی لوگوں پر رحم کیا جائے گا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن مردوں اور عورتوں کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ جس میٹر کو، جس کام کو اللہ یا رسول کنکلوڈ کر دیں، اس کے بارے میں کوئی ڈیسیشن دے دیں، اس کو ڈیسائیڈ کر دیں، اس کا حکم صادر کر دیں، تو ان کے فیصلے کے بعد اس میں اپنا کوئی اختیار رکھیں یا اپنی کوئی مرضی چلائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رسول دیں اس کو لے لو، اور جو جن کاموں سے وہ روک دیں ان سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بار بار اس بات کو واضح کر رہا ہے، اس بات کو کلیئر کر رہا ہے، اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ آپ کے اوپر رسول کی فرما برداری، رسول کی اطاعت ایسے ہی فرض ہے جیسے اللہ کی، اور رسول کی کسی بھی حکم کی نافرمانی، کسی بھی حکم کی وائلیشن اللہ کی وائلیشن ہے۔ اس وائلیشن کے ساتھ، اس گناہ کے ساتھ اور اس کرس کے ساتھ آپ کبھی بھی نہ اس زندگی میں فلاح پا سکتی ہیں نہ آخرت میں۔ اس وائلیشن کی کانسیکوینسز آپ کے سامنے ضرور آئیں گے، وہ کسی بھی فارم میں آ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے آپ پتہ نہیں اور کتنے گناہوں میں مبتلا ہوتی چلی جائیں اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتی چلی جائیں۔ تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے، کوئی زندگی اور موت کا سوال نہیں ہے۔ اگر آپ نے ٹیٹوز نہیں بنوائے یا آئی بروز پلگ نہیں کروائیں یا کاسمیٹک پروسیجرز نہیں کروائے، تو گزارش یہی ہے کہ رسول کی اس بات کو سیریس لیں، اللہ سے معافی مانگیں اور ان کاموں کو فوراً چھوڑ دیں۔ یہی میسج، یہی انفارمیشن آپ اپنے آس پاس کی لڑکیوں کو، عورتوں کو، کولیگز، فرینڈز، ریلیٹیوز کو بھی دیں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو سکے۔ اگر ان کو اس بات کی انفارمیشن نہیں ہے تو وہ بھی اس بات کو جان سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ ساتھ ہی میں ان تمام لڑکوں اور مردوں کو بھی یہ بات یاد دلا دوں کہ اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے گناہوں کو پورا کرنا یا ان گناہوں میں ان کو سپورٹ کرنا آپ کا فرض نہیں ہے، بلکہ ایسے کاموں سے روکنا ان کا فرض ہے، اگر آپ ان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔